اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹ سیکنڈ سیمسٹر کا پیتھالوجی کا لیکچر ہے اور ٹاپک ہے انفلیمیشن۔ پیتھالوجی کا لیکچر ٹاپک انفلیمیشن فار پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹ سیکنڈ سیمسٹر۔ سب سے پہلے ہم انفلیمیشن کو ڈیفائن کر لیں گے کہ انفلیمیشن کیا چیز ہے۔ واٹ از انفلیمیشن؟ ڈیفینیشن آف انفلیمیشن از آپ اس کو لکھ لیں، پھر میں اس کو ایکسپلین کر لیتا ہوں۔ ریسپانس آف ٹیشو ٹوورڈ اینی انجری از کالڈ انفلیمیشن۔ انسان کے جسم پہ جب بھی کسی قسم کی انجری آ جائے اور ہمارا جسم کے ٹیشو اس انجری کے خلاف کوئی ریسپانس دے دے تو اس ریسپانس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اصل میں یہ انفلیمیشن ہمارا یہ امیونو سسٹم کو ایک سگنل دیتا ہے کہ ہمارے جسم میں کسی قسم کے انجوریس مٹیریل انٹر ہوا ہے اور ہم نے اس انجوریس مٹیریل کو جسم سے نکالنا ہے، تو اس قسم کے رسپانس کو جو انجوریس ایجنٹ کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے یا کسی قسم کے انجوریس ایجنٹ کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اس کو ہم کچھ اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں: when any injurious agent enter to our body and our tissue give a response against these agents۔ جب ہمارے جسم میں کسی بھی قسم کا انجوریس ایجنٹ کا مطلب نقصان دہ کوئی چیز، فار ایگزامپل اٹ مے بی وائرس، اٹ مے بی بیکٹیریا اور اٹ مے بی ادر مائکرو آرگنزم، لیکن بیسک کنسیپٹ انفلیمیشن کا یہی ہے کہ جب بھی ہمارے جسم میں کسی قسم کا انجری کازنگ ایجنٹ انٹر ہو جائے اور ہمارا ٹیشو اس انجری کازنگ ایجنٹ کے خلاف کسی قسم کا سٹیپ لے لے تو اس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اس کو میں ایک سمپل ایگزامپل سے بتا دوں۔ جب کسی فار ایگزامپل ایک گھر میں کوئی چور داخل ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہ چور ہے انجوریس ایجنٹ، ٹھیک ہے، لیکن گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس چور کے خلاف اٹھتے ہیں، فائر کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں ہیلپ کے لیے، تو یہ اٹھنا اور فائر کرنا یا ہیلپ کے لیے آواز نکالنا کیا ہے؟ انفلیمیشن۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم گھر والوں نے چور کے خلاف ایکشن لیا، ریسپانس لیا، اور اس ریسپانس کو ہم نے انفلیمیشن کا نام دے دیا۔ اچھا، اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے انفلیمیشن کا ڈیفینیشن، وہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایڈوانٹیجز آف انفلیمیشن، انفلیمیشن کے فائدے کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج نقصان کیا ہے، اینڈ ٹائپس آف انفلیمیشن۔ یہ تین انتہائی اہم جز یا کمپوننٹ ہے انفلیمیشن چیپٹر کے، جس میں ہم پڑھیں گے ایڈوانٹیجز، انفلیمیشن کے ایڈوانٹیج کیا ہے، پھر ہم پڑھیں گے ڈس ایڈوانٹیج، اس انفلیمیشن کے نقصانات کیا ہے، اور پھر ہم پڑھیں گے ٹائپس، اس انفلیمیشن کے ٹائپس کیا ہے، کون کون سے ٹائپس ہیں انفلیمیشن کے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایڈوانٹیجز آف انفلیمیشن۔ ایڈوانٹیجز آف انفلیمیشن مطلب انفلیمیشن کے فوائد، فائدے، ہمیں ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہوگا انفلیمیشن سے۔ سب سے پہلے فائدہ، انفلیمیشن ہیلپ ٹو ریموو injurious agent from body۔
انفلیمیشن کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو بھی مٹیریل انٹر ہوا ہو تو اس انفلیمیشن کے تھرو وہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے یا انفلیمیشن اس کے نکالنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ نمبر سیکنڈ اس کا فائدہ ہے with help of انفلیمیشن کی مدد سے اور ڈیمیج پارٹ گیٹ ہیلنگ دوبارہ ٹھیک ہونا۔ انفلیمیشن کی مدد سے ہمارے جسم کا جو حصہ اس انجوریس ایجنٹ کی وجہ سے زخمی ہوا ہو اور انفلیمیشن کی وجہ سے وہ انجوریس ایجنٹ ہمارے جسم سے نکل جائے تو جب تک یہ کازیٹیو ایجنٹ ہمارے جسم سے نہیں نکلتا تب تک ہمارے جسم کا وہ ڈیمیج پارٹ ریپیئر بھی نہیں ہوتا۔ تو انفلیمیشن کی وجہ سے وہی کازیٹیو ایجنٹ جسم سے نکلتا ہے اور جو ہی جسم سے وہ انجوریس ایجنٹ نکلتا ہے تو پھر جسم کے اس حصے کا ہیلنگ آسانی سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو انتہائی اہم فائدے ہیں انفلیمیشن کے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم کو یہی فائدے پہنچتے ہیں۔ ابھی میں ڈسکس کر لوں گا ڈس ایڈوانٹیج آف انفلیمیشن۔ انفلیمیشن کے نقصانات، کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ انفلیمیشن تو فائدہ ہی فائدہ ہے، میں نے کہا کہ اٹ از ایکچولی پاتھ وے وچ گیو سگنل ٹو اور امیون سسٹم۔ امیون سسٹم کا ہم نے آلریڈی بتایا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک قدرتی طور پر ایک ایسا نظام پایا جاتا ہے جب بھی ہمارے جسم میں کوئی فارن مٹیریل انٹر ہوتا ہے تو ہمارا ایک سسٹم ہے جو ایکٹیو ہو کے اس فارن مٹیریل کو ہمارے جسم سے نکالتا ہے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو میں نے کہا تھا امیونو سسٹم۔ لیکن اس امیونو سسٹم کو سگنل کہاں سے ملتا ہے؟ انفلیمیشن کے تھرو سگنل ملتا ہے۔ جب بھی ہمارے جسم کے اندر فار ایگزامپل کوئی مٹیریل انٹر ہوتا ہے نقصان دہ تو یہاں پہ انفلیمیشن ہوتا ہے تو یہ انفلیمیشن امیونو سسٹم کو سگنل دیتا ہے کہ جسم کے فلاں حصے میں کوئی فارن مٹیریل موجود ہے، تو پھر اس کی وجہ سے امیونو سسٹم ہمارا اویک ہو جاتا ہے اور پھر اس ایجنٹ پہ ایکشن کر کے اس کو جسم سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اس فائدوں کے علاوہ انفلیمیشن کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا نقصان ہو سکتا ہے انفلیمیشن کا؟ اچھا، سب سے پہلے it cause pain in specific area of body۔ اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے ایک خاص حصے میں درد محسوس ہوتا ہے، تو دس از کالڈ ڈس ایڈوانٹیج آف انفلیمیشن۔ یا اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سویلنگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ نقصانات ہیں، لیکن یہ نقصانات ایکچولی اصل میں انفلیمیشن کے سائن بھی ہے، سائن اور سمٹم، نشانات بھی ہے۔ اس کی وجہ سے انفلیمیشن کا ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ انفلیمیشن واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کو ہم نے ڈس ایڈوانٹیج میں اس لیے ڈالا کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن ایز سچ اس کو یہ نقصانات ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سویلنگ اور فین بھی ایکچولی فائدے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ انفلیمیشن ہوا ہے۔ تو یہی انفلیمیشن کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج تھے۔ پھر میں نے کہا کہ ہم ابھی انفلیمیشن کے ٹائپس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ انفلیمیشن کے ٹائپس کیا ہے۔ یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے خیال میں، انتہائی اہم ٹاپک اور آسان ٹاپک ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو ٹائپس آف انفلیمیشن۔ تو انفلیمیشن کو براڈلی ہم 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انفلیمیشن اور سیکنڈ ون از اے کرونک انفلیمیشن۔
کیا فرق ہے ابھی ایکیوٹ اور کرونک انفلیمیشن میں؟ اس نام کو دیکھ کر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ آئیڈیا آتا ہے ایکیوٹ اور کرونک کے بارے میں؟ ایکیوٹ اور کرونک کا لفظ میڈیکل لائف میں بار بار یوز ہوتا ہے۔ اچھا، ایکیوٹ انفلیمیشن وہی انفلیمیشن ہوگا جب جسم میں فارن مٹیریل انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فارن مٹیریل کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، تو جب انسان کے جسم میں فارن مٹیریل جیسے ہی انٹر ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم اس فارن مٹیریل کے خلاف سیکنڈ میں ہی کچھ رسپانس شو کرے، امیجیٹ کوئک رسپانس شو کر دے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکیوٹ انفلیمیشن کہیں گے۔ تو اس کو کچھ اس طرح لکھیں گے کہ کوئک یا امیجیٹ اور کوئک response of tissue toward injury is called acute inflammation. انجری کے خلاف ہمارا جسم جو پہلا ابتدائی طور پر اور کوئک رسپانس دے دے تو اس کو میں نے کہا ایکیوٹ انفلیمیشن، اور کرونک انفلیمیشن ڈیلیڈ رسپانس آف ٹیشو ٹوورڈ انجری is called کرونک انفلیمیشن۔ جب ہمارے جسم میں کسی قسم کا انجوریس ایجنٹ انٹر ہو جائے لیکن ہمارا جسم رسپانس کچھ ٹائم بعد رسپانس دے دے، کوئک رسپانس نہ دے، تو اس کو ہم کہیں گے کرونک انفلیمیشن۔ ایکیوٹ انفلیمیشن کوئک رسپانس، اصل میں جو ایکیوٹ رسپانس ہوتا ہے اٹ لاسٹ or remain for short period of time۔ یہ ہمارے جسم میں کچھ وقت کے کچھ تھوڑے سے پیریڈ کے لیے موجود ہوتا ہے، اور یہ کرونک انفلیمیشن it remain for long time in body۔ تو this is a basic difference between acute and chronic inflammation۔ یہ کچھ منٹوں کے لیے ہمارے it remain for some minutes in body، اور یہ جو ہے chronic it remain for many hours to ڈے، یہ کچھ دنوں کے لیے بھی رہ سکتا ہے یا کچھ گھنٹوں کے لیے رہ سکتا ہے۔ تو دس از اے بگ ڈفرینس بٹوین ایکیوٹ اینڈ کرونک انفلیمیشن۔ تو آپ لوگوں کو ریپیٹ کرنے کے لیے میں کہوں کہ سب سے پہلے میں نے انفلیمیشن کا ڈیفینیشن کہا۔ انفلیمیشن کے حوالے سے میں نے کہا کہ جب ہمارے جسم پہ کسی قسم کا انجوریس ایجنٹ انٹر ہو جائے اور ہمارا جسم اس ایجنٹ کے خلاف کوئی قسم کا رسپانس شو کرے تو اس کو میں نے کہا تھا انفلیمیشن۔ پھر میں نے کہا کہ انفلیمیشن کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ فائدے کے حوالے سے میں نے کہا کہ انفلیمیشن کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو انجوریس ایجنٹ انٹر ہوا ہو وہ ہمارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور نقصان کے حوالے سے میں نے کہا کہ جب ہمارے جسم میں انجری ہو تو پھر وہاں پہ درد محسوس ہوگا، پین محسوس ہوگا، وہاں پہ سویلنگ ہوگا، تو اس کو ہم ایک قسم کے نقصانات کہہ سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو آپ کے لیے ٹائپس کے بتایا، ایکیوٹ اور کرونک۔ ایکیوٹ کا میں نے کہا کہ جیسے ہی جسم میں انجوریس ایجنٹ انٹر ہو جائے اور ہمارا جسم کوئک رسپانس شو کر دے تو اس کو میں نے ایکیوٹ انفلیمیشن کہا۔ اور جب ہمارے جسم میں انجوریس ایجنٹ انٹر ہو جائے لیکن ہمارا جسم کچھ ٹائم بعد کوئی رسپانس شو کر دے تو اس کو میں نے کیا کہا؟ کرونک انفلیمیشن کہا۔ ایکیوٹ انفلیمیشن کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جسم میں کچھ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے
ہوتا ہے، اور یہ کرونک انفلیمیشن ہمارے جسم میں لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے پریزنٹ ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ ہمارے جسم میں کچھ منٹوں کے لیے ہوتا ہے ایکیوٹ انفلیمیشن، اور کرونک انفلیمیشن ہمارے جسم میں کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک رہ سکتا ہے۔ تو یہ 3 بیسک ڈفرینس ہے ایکیوٹ اور کرونک انفلیمیشن کے، تو اس کو آپ لوگ یاد کریں۔ ایکیوٹ انفلیمیشن کے حوالے سے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ ایکیوٹ انفلیمیشن میں کون کون سے سٹیپ ہوتے ہیں، کون کون سے چینجز آتے ہیں انسان کے بدن میں، اور ایکیوٹ انفلیمیشن کے کون کون سے سائن اور سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ ایکیوٹ انفلیمیشن میں کون سے سیل انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے انتہائی اہم بات یہی آپ لوگوں کو یاد کرے کہ دس انفلیمیشن از ایکچولی انفلیمیشن از اے بیسیکلی pathway, it is actually pathway which give signal to امیون سسٹم۔ یہ اصل میں امیونو سسٹم کو سگنل دیتا ہے، اور اس سگنل کے لیے یہ کیا ہے، اس سگنل کے لیے یہ بیسیکلی پاتھ وے ہے، ایک راستہ ہے، اور اس امیونو سسٹم اس انفلیمیشن کی وجہ سے ہمارا امیونو سسٹم پھر اویک ہو کے انجوریس ایجنٹ کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، انشاءاللہ آگے ہم پھر انفلیمیشن کو کنٹینیو رکھیں گے، ایکیوٹ انفلیمیشن کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، کرونک انفلیمیشن کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو اس کو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھ لیں، کسی قسم کا کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر۔